السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سامعین مکرم، حاضرین محترم، ناظرین کرام، تمام طرح کی حمد و ثنا، پاکی اور بڑائی، عظمت و کبریائی اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام انسانوں کو پیدا فرمایا. بیش بہا درود و سلام کا نزول ہو پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو تمام انسانیت کے لیے سراپا رحمت بن کر کے تشریف لائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سامعین کرام، اللہ سبحانہ و تعالی کی توفیق اور اس کی مدد سے آج ہم اور آپ اس دینی، دعوتی اور اصلاحی اجتماع میں شرکت کرنے کا ہم سب کو اللہ سبحانہ و تعالی نے موقع فراہم کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اے رب کریم، جس طرح دنیا میں آج ہم اور آپ یہاں اکٹھا اور جمع ہیں، ایسے ہی قیامت کے دن جنت میں اللہ ہم سب کو مل جل کر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. ناظرین محترم، اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننا اور اس کو سمجھنا ہم تمام مسلمانوں کے لیے لازمی اور ضروری ہے. پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم اعدائے اسلام اور دشمنان اسلام جو پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں، ہم اس کا دفاع کر سکیں. اس لیے ہمیں سیرت کا علم رکھنا ضروری ہے. اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے قبل مکی زندگی کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہتی تھی، جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر اعتبار سے اچھا اور بہتر سمجھتے تھے، لیکن نبوت کے ملنے کے بعد پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی دعوت کا کام آغاز فرمایا، جیسے ہی آپ نے ایک اللہ کی طرف بلانا لوگوں کو شروع کیا، وہی قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمن بن گئی. ابو جہل ہر ممکن طریقے سے آپ کو ستانا شروع کر دیا. حرم کعبہ میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. ابو جہل ایک بھاری پتھر لے کر دوسروں کے اوپر گرانے پر بڑا پتھر لے کر گیا اور سوچا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس پتھر کے ذریعے سے ہلاک کر دوں، مگر جیسے ہی وہ وہاں تک گیا اس کے ہاتھ سے پتھر نیچے گر ہی نہیں رہا تھا، اس کے ہاتھ کا پتھر نیچے نہیں جا رہا تھا. چنانچہ ابو جہل حواس باختہ ہو کر وہاں سے واپس ہو گیا. لوگوں نے کہا کیا ہوا اے ابو الحکم، کیا ہوا؟ چنانچہ جو کہتا ہے کہ نا میرے بس کی بات نہیں، میں نہیں مار سکتا. میں نے یہ دیکھا کہ ہمارے سامنے ایک بڑا سا اونٹ منہ پھاڑے ہوئے کھڑا ہے، جیسے میں اور 2 قدم آگے بڑھتا وہ اونٹ مجھ کو پکڑ لیتا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مار نہیں پایا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی اور مخلوق کے ذریعے سے کرا رہا تھا. چنانچہ ابو جہل واپس ہو گیا. اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کو اور آپ کے خاندان کو وہی کفار مکہ نے بائیکاٹ کر دیا. شعب ابی طالب میں 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے خاندان کو لے کے محصور رہے. کیا جرم تھا, کیا گناہ تھا؟ ایک اللہ کی طرف دعوت دینا گناہ کا کام ہے, لیکن وہ مشرکین عرب اس کو جرم سمجھتے تھے. چنانچہ شعب ابی طالب میں 3 سال تک بڑی دقت, بڑی پریشانیوں کے عالم میں تھے. بچے, نوجوان, بوڑھے, عورتیں پتے چبانے پر مجبور ہو گئے, درخت کی چھالیاں کھانے پر مجبور ہو گئے, ہڈیاں چوسنے پر مجبور ہو گئے, یہاں تک کہ وہ میعاد پورا ہو گیا, 3 سال کا وقت پورا ہو گیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں ان کو نجات دلایا. کفار مکہ کسی بھی طریقے سے وہ چپ بیٹھنے والے نہ تھے. چنانچہ شعب ابی طالب سے رہائی کے بعد آپ کے چچا, وہ مشکل چچا ابو طالب جو ایمان نہیں لائے تھے, ابو طالب کا انتقال ہو گیا. کچھ ہی دنوں کے بعد آپ کی شریک حیات اما سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی انتقال ہو گیا. وہ غم گسار بیوی نہ رہی, وہ مشکل چچا نہ رہے. چنانچہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ کی اہلیہ کا انتقال, یعنی اما خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال, آپ کے چچا کا انتقال معاشی تنگی کی بنیاد پر, تکالیف جھیلنے کی بنیاد پر, جو 3 سال تک شعب ابی طالب میں محصور ہے, اس کی بنیاد پر ان دونوں کا ایک ہی بعد دیگر انتقال ہو گیا. اس سال کو پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن کا سال قرار دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہنے لگے, غم زدہ رہنے لگے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ اے جبریل جاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آؤ. چنانچہ معراج میں گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ الحرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, خانہ کعبہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فلسطین بیت المقدس لے جایا جانے لگا. چنانچہ اس حالت, اس دوران سفر میں طرح طرح کی مخلوقات آپ نے دیکھا, عجائبات دیکھا, عذابوں میں گھرے ہوئے لوگوں کو دیکھا, مشکلات میں دیکھا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کے ساتھ براق پہ سوار ہو کر بیت المقدس پہنچتے ہیں, جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق اور مدد سے تمام انبیاء کرام وہاں موجود ہوتے ہیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر حضرت جبریل علیہ السلام امامت کے لیے آگے بڑھاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام کی امامت فرماتے ہیں. پھر وہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر جاتے ہیں. آپ کو عروج حاصل ہوا. چنانچہ آپ وہاں جنت کے, جہنم کے مناظر دیکھے, انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی, اور جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. واپسی کے وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 وقت کی نماز کا تحفہ دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا لے کر جا رہے ہیں اپنی امت میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 50 وقت کی نماز کا تحفہ ملا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ کے پیغمبر مجھے میری اپنی امت کا سخت اور تلخ تجربہ ہے. آپ کی امت 50 وقت کی نماز نہیں ادا کر سکتی ہے. آپ واپس جائیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ریکویسٹ کریں, درخواست کریں کہ کچھ نمازوں میں تخفیف ہو جائے. چنانچہ آپ گئے, تخفیف ہوتی گئی, یہاں تک کہ تخفیف ہوتے ہوتے 5 وقت کی نماز رہ گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اور چلے جائیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو ہے اب مجھے شرم آتی ہے جاتے ہوئے, اب نہیں جا سکتا. چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی آپ کی امت 5 وقت کی نماز پڑھے گی مگر ان کو ثواب ملے گا 50 وقت کے نمازوں کا ثواب ملے گا. اللہ کا فرمان من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها. اللہ کی حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس ہوتے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کا واقعہ لوگوں میں بیان کرتے ہیں. ابو جہل پہلے جھٹلاتا ہے, مذاق میں لیتا ہے, کہے میں لیتا ہے. چنانچہ بھاگا ہوا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاتا ہے. کہا کہ ابھی تک یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود کو نبی کہتا تھا, آج یہ عجیب, آج یہ کچھ الگ ہی بات کرتے ہیں. کہا کیا بات ہوئی؟ ابو جہل نے کہا کہتے ہیں کہ مجھے معراج ہوا, ایک رات میں بیت المقدس گیا, جنت جہنم کو دیکھا اور اس کے عجائبات کو دیکھا اور مناظر کو دیکھا, یہ بھلا عقل میں آنے والی بات ہے؟ چنانچہ ابو جہل کہتا کہ میں تو اس کو نہیں مانتا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں کیا تم باقاعدہ یقین کے ساتھ کہتے ہو کہ یہ بات ہمارے نبی نے کہا؟ ہاں ہاں
میں پورے یقین کامل کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ ایسی بات تمہارے پیغمبر نے کہا ہے. چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر یہ بات ہمارے نبی نے کہا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں. چنانچہ ابو جہل وہاں سے بھی ہکا بکا منہ لٹکا کر واپس آتا ہے. اسی لیے سیدنا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب دیا گیا کہ انہوں نے اس واقعے کی تصدیق کیا, اس واقعے کو مانا. یہ ہے اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت سے قبل کے واقعات. اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں طرح طرح سے ستایا گیا, آپ کی جان پر, آپ کی عزت پر, آپ کے آبرو پر حوالے کیا, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزت آبرو پر حملے کیے گئے, آپ کو ستایا گیا. آپ کو ستانے میں وہ کفار مکہ کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے. ایک شخص کہتا ہے کہ آئے میں دیکھتا ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنی طاقت ہے. چنانچہ عرب میں مکے میں وہ شخص بہت مشہور تھا, اس کا نام رکانہ تھا. باقی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم سے لڑائی میں جیت جاتے ہیں, مجھ کو پچھاڑ دیتے ہیں, مجھے چیت کر دیتے ہیں, تو میں ان کو انعام میں ایک بکری دوں گا. اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے منظور کر لیا اور اس کو چیت کر دیا, پچھاڑ دیا, اس کو وہ شکست پا گیا. رکانہ نے ایک بکری کو بطور انعام دیا, کہا میں بکری انعام میں دیتا ہوں. پھر بھی اس آدمی کو, اس پہلوان کو اپنی طاقت پر اس قدر ظلم تھا, اس قدر گھمنڈ تھا کہ اسے اپنی شکست کا یقین نہیں ہو رہا تھا. چنانچہ دوبارہ اس نے ہاتھ ملایا, اس پہلوان نے دوبارہ ہاتھ ملایا. پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے دوبارہ اس کو پچھاڑ دیا, اس کو ہرا دیا. پھر اس نے دوسری بکری نام میں دیا. پھر بھی اس آدمی کو پہلوان کو نہیں آ رہا تھا, تو کہا ایسا کیسے ہو گیا, ایسا کیسا ہو گیا. تیسری بار کہا یہ ہاتھ ملاتے ہیں, بار میں جیت جاؤں گا. چنانچہ پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تیسری بار بھی چیت کر دیا, پچھاڑ دیا, اس کو تیسری بکری نام دیا. اور کیا فرمایا, اور کیا کہا اس نے, کہا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی غیبی مدد ہے, کوئی غیبی مدد ہے. آج تک مجھے کوئی شخص پچھاڑ نہیں سکا, مجھے شکست نہیں دے پایا تھا, لیکن آج میں جو ہار گیا, جنگ میں ہار گیا, میں لڑائی میں. چنانچہ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہلوان کو, رکانہ نامی پہلوان کو, جو اس نے بکریاں صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا تھا, آپ نے واپس کر دیا. کہا لے جاؤ, مجھے تمہاری بکریوں کی ضرورت نہیں ہے. وہی رکانہ کچھ ہی دنوں کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر ایمان لاتا ہے. ایمان لاتا ہے, آپ کے اخلاق سے, آپ کے کردار سے, آپ کے برتاؤ سے متاثر ہوا اور وہ شخص ایمان لے آیا. اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی کفار مکہ جینا دوبھر کر دیا. آخری مشورہ کفار مکہ نے یہ کیا کہ ایسے میں مارنا ہم سب کے لیے مشکل ہے. چنانچہ دار الندوہ میں کفار نے بیٹھ کے مشورہ کیا کہ ہم اکیلے تو کام کر نہیں سکتے. چنانچہ مکہ کے تمام قبائل کے لوگ, تمام سرداران جمع ہوئے اور کہا کہ جو ہے سب لوگ اپنے اپنے ہاتھ میں ننگی تلوار لیں اور سب لوگ مل کے ایک ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ کریں. اور اس تجویز میں, اس مشورے کے وقت شیطان ابلیس بھی موجود تھا. ابلیس جو ہے شیخ نجد کے نام سے وہاں حاضر ہوا تھا. اس نے کہا ہاں یہ مشورہ بہتر ہے. چنانچہ وہ تمام کے تمام لوگوں نے اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا, گھیر لیا. اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے ان کافروں کے سر پہ خاک ڈالتے ہوئے چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوش نہیں کر پائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سلا دیا. کہا علی آپ یہاں سو جائیں بستر پر, اور مکہ والوں کی امانتیں رکھی ہوئی ہمارے پاس, تم ان امانتوں کو ان کے حوالے کر کے تم بھی مدینہ آ جانا. حضرت علی کو معلوم تھا کہ اللہ کے نبی ہجرت کر رہے ہیں, مگر وہ موت کے بستر پر سونے کو تیار ہو گئے, راضی ہو گئے. اگر ہم اور آپ ہوتے تو کیا ہوتا, اگر ہم اور آپ ہوتے تو کیا ہوتا, ہمارے خوف کے, ہمارے ڈر کے کانپتے کہ اللہ جانے ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. چنانچہ پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کا سفر اختیار کرتے ہیں اور غار ثور میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جاتے ہیں. راستہ نوکیلے پتھروں سے گھرا ہوا تھا. اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گود میں اٹھا لیا، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں آپ کے پائے اقدس میں کوئی کانٹا کوئی نوکدار چیز چبھ نہ جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غار ہرا تک پہنچے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں ٹھہر جائیے، میں اندر جا کے جائزہ لیتا ہوں، معائنہ کرتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ کہیں کوئی ایسی چیز تو نہیں جو آپ کو تکلیف پہنچائے۔ چنانچہ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے، تمام جگہ کو صاف کیا، صاف ستھرا کیا، تمام روزن کو سوراخ کو صاف کیا، بند کیا، ایک سوراخ باقی رہ گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اپنے کپڑے کو پھاڑ کے اس سوراخ میں ڈال دیا، بند کر دیا، اور اس کے باوجود ایک اور باقی بچا سوراخ، وہاں پر اپنے پیر کے انگوٹھے کو ڈال دیا۔ اللہ کے نبی کو آواز دیا، اللہ کے نبی آئے، تھکے ہارے تھے، آتے ہی فوراً نیند یا غوث میں چلے گئے۔ اسی اثنا میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جو ہے موسی جانور نے ڈنک مار دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ برداشت کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کی آنکھوں سے چند قطرے گرم گرم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار وغیرہ بیدار ہو گئے۔ کہا ابو بکر کیا معاملہ ہے؟ کہ اللہ کے نبی مجھے کوئی موسی جانور نے ڈنک مار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگایا اور وہ ٹھیک ہو گئے۔ اللہ کی حبیب جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم تمام مومنین کے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے، آئیڈیل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں 3 دن تک ٹھہرے رہے۔ 3 دن کے بعد جب وہاں سے نکلے اور کفار مکہ کے بڑے بڑے عظیم شہسوار تیر انداز جنگ باز لوگوں کو ایک لالچ دیا کہ کون ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کرے، آپ کو زندہ یا مردہ پکڑ کر میرے پاس لائے، اس کو میں 100 اونٹ انعام میں دوں گا۔ اس زمانے میں عربوں میں اونٹ کا انعام بہت بھاری انعام، اہم انعام ہوا کرتا تھا۔ چنانچہ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر ہجرت فرما رہے ہیں۔ سراقہ ابن مالک اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعاقب میں نکلا، انعام کی لالچ میں نکلا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا۔ جیسے قریب ہوتا اس نوکیلے پتھریلی زمین میں سراقہ ابن مالک کا گھوڑا گھٹنوں تک دھنستا چلا جاتا۔ چنانچہ کہتا معذرت طلب کرتا، کہتا میں نے دعا کر دی ہمارا گھوڑا نکل جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا، گھوڑا نکل گیا۔ 1 بار نکلا، 2 بار نکلا، 3 بار نکلا۔ وہ سراقہ ابن مالک اپنے تیروں کو نکالتا، اس میں دیکھتا، اس زمانے کا رواج تھا کہ تیروں کے ذریعے سے فال نکالا کرتے تھے۔ وہ یہ سوچ کے نکالا کہ کیا پتا میرے مقدر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اخذ کرنا، پکڑنا میرے مقدر میں ہے کہ نہیں، انعام کا حاصل کرنا جو کفار مکہ نے کہا ہے اس کو حاصل کرنا ممکن ہے کہ نہیں ممکن ہے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا، ڈر گئے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرنے لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کر دیجیے، میں پلٹ جاؤں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے سراقہ ابن مالک تمہارا کیا حال ہوگا جس وقت تمہارے ہاتھوں میں کس طرح کے کنگن پہنائے جائیں گے، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا، تم کس حال میں رہو گے۔ چنانچہ سراقہ نے کہا ہاں اچھی ایسی بات ہے، اللہ کے نبی امان لکھ دیجیے، ایک امان نامہ لکھ دیجیے، میں واپس چلا جاؤں گا لے کے، اور راستے میں جو لوگ آپ کے تعاقب میں آ رہے ہیں میں ان سب کو روک دوں گا، منع کر دوں گا کہ ہم کو کہیں نہیں ملے۔ چنانچہ سراقہ ابن مالک وہ امان نامہ لے کر واپس چلا جاتا ہے، اور جو لوگ بھی آپ کے تعاقب میں آتے ہیں سب کو واپس کر دیتا ہے۔ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر جاری رہتا ہے۔ راستے میں ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا اور ابو معبد کا خیمہ نظر آتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے پیاسے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھوکے پیاسے کہتے ہیں کہ اماں کیا کچھ کھانے پینے کو ملے گا، ہم لوگ بھوکے پیاسے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ اے بیٹے کچھ کھانے پینے کے لیے ہمارے گھر میں نہیں ہے۔ کہا تمہارے شوہر کہاں گئے؟ کہا میرے شوہر شکار پہ گئے ہیں۔ کہا یہ بکری کیوں کھڑی ہے کمزور لاغر بکری؟ کہا یہ ہماری دیگر ریوڑوں کے ساتھ، دیگر بکریوں کے ساتھ چلنے پھرنے سے مجبور ہے، کمزور ہے، چل پھر نہیں سکتی، اس لیے گھر کے کونے میں اس کو باندھ دیا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اماں اگر تم اجازت دو تو میں اس بکری کے تھن سے، اس کمزور بکری کے تھن سے میں دودھ نکال سکوں۔ مسکراتے کہتی ہے کہ عجیب مہمان ہے، بکری کمزور ہے، دودھ دینے کے قابل نہیں ہے، جو چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہے، یہ کیسا مہمان ہے۔ چنانچہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے اے اجنبی شخص اگر تم ضد کرتے ہو تو ٹھیک ہے نکال لو، اگر نکالنے کی طاقت ہو۔ چنانچہ ایسا لگتا ہے کہ اس بکری کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کا انتظار تھا۔
چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کے تن کو ہاتھ لگایا، امڑ کے دودھ آیا، پیالہ بھر گیا. اما ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی دودھ پلایا. پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیا اور دودھ بچ گیا، ام معبد کو دے دیا. ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے کر دیا. آپ کا سفر جاری رہا. چنانچہ جب شام کو ابو معبد آتے ہیں اپنے خیمے میں، کہتے ہیں کیا گھر میں بڑی جو ہے عجیب سی مہک آ رہی ہے، عجیب سا منظر نظر آ رہا ہے، کچھ زیادہ رونق مجھے دکھائی دیتا ہے، کیا گھر میں کوئی مہمان آیا تھا؟ وہ بتانے لگی ہاں ایسا شخص آئے تھے، ایسے شخص تھے جو سفر جو ہجرت کر رہے تھے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ کر اور سفر کی صعوبتوں کو جھیلتے ہوئے تکالیف اٹھاتے ہوئے مدینہ المنورہ پہنچتے ہیں، اور اس کے کچھ ہی مہینوں کے بعد یہ ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کے شہر مدینہ جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ایمان لے آتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننا ہم سب کے لیے ضروری ہے. مدینہ والے آپ کی آمد کا شدت سے انتظار کر رہے تھے، روزانہ واپس جاتے، راستہ دیکھ دیکھ کر واپس جاتے. چنانچہ ایک یہودی شخص تھا جو اپنے باغ میں جھاڑ پہ چڑھ کر کچھ پھل وغیرہ توڑ رہا تھا. چنانچہ آیا، کہا کہ محمد تمہارا نبی آ رہا ہے، دو اشخاص آ رہے ہیں. چنانچہ مدینہ والے آئے، دوڑتے ہوئے آئے اور آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار کرنے لگے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہاں کی بچیاں دیکھتی ہیں تو اشعار پڑھتی ہیں، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، اور ایک جملہ پڑھتے ہیں فینا نبی علم ما فی غد، فینا نبی علم ما فی غد، کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان ایک ایسا نبی آ گیا ہے جو کل کی بات کو جانتا ہے. چنانچہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نا یہ جملہ صحیح نہیں، ایسا مت بولو. اللہ کی حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی کا عالم یہ تھا، ہجرت کر کے مدینہ پہنچ رہے ہیں مگر لوگوں کو علم نہیں، اتنے بھولے بھالے لوگ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے دے قاصر رہے. چنانچہ سایہ لوگ آ کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سلام کرتے، مشابہ کرتے آگے. حضرت ابو بکر نے کہا نہیں یہ محمد رسول اللہ نے یہ ہے تو سلام کرو. اور جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے سر کے اوپر چادر تان دیا تاکہ آپ سایہ حاصل کریں، لوگوں کو پتا چلے کہ یہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس کے بعد لوگ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام مشابہ کرنے لگے. اس کے بعد جناب علی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پہ سوار ہیں، چل رہے ہیں اور جو ہے گئے. ہر مدینہ کا ہر شخص چاہتا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر پہ اترے، آپ کا قیام ہمارے گھر پہ ہو. چنانچہ آپ نے اختیار دیا کہ یہ اونٹنی جہاں بیٹھے گی ہم وہی ٹھہریں گے. چنانچہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے جا کے ٹھہری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہاں رکے اور 7 مہینہ تک ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ مہمان بن کر رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب حجرہ بنا دیا گیا تو پھر اپنے گھر میں تشریف لے گئے. سامعین مکرم اس کے بعد اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ المنورہ میں ایک مسجد کا قیام میں لاتے ہیں جسے مسجد نبی کہا جاتا ہے. سامعین کرام اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننا ہم سب کے لیے ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے لوگ ایسے محبت کرتے تھے، ان کی محبت کام نہ آئی، خالی محبت کام نہ آئی بلکہ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا، صحابہ کرام نے پوچھا اب کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ابو طالب بہت خدمت کرتے تھے، قدم قدم بنا کی خدمت کرتے تھے. کفار مکہ آپ کے خلاف آ کے ان کو بھڑکاتے تھے اور کہتے تھے کہ اے ابو طالب اپنے بھتیجے کو اس اہم کام یعنی دعوت کے کام سے روک دو ورنہ ہم لوگوں سے برا کوئی نہیں ہوگا. مگر ابو طالب ڈٹے رہتے، کہتے نہیں تمہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے لیے پہلے مجھ سے گزرنا ہوگا تب تم اس کے بعد پہنچو گے. ایک موقع پر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکے میں ابو طالب نے کہا، آپ کے چچا نے کہا کہ اے بھتیجے میں ضعیف ہو چکا ہوں، کمزور ہو چکا ہوں، اپنی دعوت سے بعد آ جاؤ، میں کس کا مقابلہ کروں. چنانچہ کفار مکہ نے تجویز رکھی تھی، کفار مکہ نے تجویز رکھی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اگر کوئی حسین و جمیل عورت پسند ہے تو میں آپ کو اس سے نکاح کر دیتا ہوں، اگر آپ کو تخت و تاج چاہیے، بادشاہی چاہیے تو ہم آپ کو مکے کا بادشاہ بنا لیتے ہیں، اگر جو ہے آپ کے کچھ دماغی توازن درست نہ ہو تو ہم بڑے معالج حکیم کے پاس لے کے چلتے ہیں، آپ کا علاج کراتے ہیں، اور اگر آپ کو دولت چاہیے تو ہم آپ کو دولت دے دیں گے کہ آپ مکے کے سب سے رئیس اور جو مالدار شخص ہو جائیں گے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا
کہ تم لوگ میرے دائنے ہاتھ میں سورج بائیں ہاتھ میں چاند لا کے رکھ دو اور یہ کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت کے کام سے بعد آ جائے تو ایسا ناممکن ہے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اسی ابو طالب کے بارے میں پوچھا گیا، اللہ کے نبی بہت خدمت کرتے تھے، کیا ملا ان کو؟ کہا کہ میرے چچا کو جہنم کے بیچوں بیچ میں ڈال دیا گیا تھا، مگر میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہنم کے قریب اس کو لے آئے، اور عذاب اس طرح شدید تھا میرے چچا کے پیروں میں، دونوں پیروں میں انگاروں کی جوتیاں پہنائی گئی تھی، اور ان انگاروں کی شولے جو ہے ان کے سر کے اوپر سے نکلتے تھے۔ یہ ہلکا عذاب ہے، ان کی محبت بھی کام نہ آئی۔ پتہ چلا میرے دوستو، ہمارے پاس وہ علم ہونا چاہیے، ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوری معلومات ہونی چاہیے۔ آپ کی سیرت کا علم ہوگا تو ہم دشمنوں کا دفاع کر سکتے ہیں، ہم ان کو ہرا سکتے ہیں، ہم ان کو دین کی بات بتا سکتے ہیں۔ ہمارے پاس علم نہیں ہوگا تو کوئی کچھ بھی کہے گا، ہم خاموش بیٹھے رہیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ دعوت کا جو کام ہے، دعوت اللہ بہت ہی صبر آزما کام ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح سے ستایا گیا، کیا کیا نہیں کہا گیا، مگر سب کچھ برداشت کرتے رہے ایک مقصد کے لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی نہ کبھی کامیاب کرے گا۔ اور دعوت کے کام میں مصائب و آلام آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، جیسے نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اہم کام کو برداشت کیا، دینی کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے کسی کے گالی کا جواب نہیں دیا، کسی کو برا بھلا نہیں کہا۔ ایسے میرے بھائیوں، دین کا کام جو ہے بہت صبر آزما کام ہے، بہت ہی مشکلات کا کام ہے، ہم سب کو جھیلنا پڑتا ہے، اس کو برداشت کرنا پڑے گا، صبر کرنا پڑے گا دینی کام کے لیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہم تمام مومنین کو، تمام مسلمانوں کو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی حیات طیبہ ہم سب کے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے، آئیڈیل ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ پر، آپ کے فرامین پر، آپ کے اقوال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم سب کے دلوں میں اسلام کے تئیں محبت ڈال دے۔ الہ العالمین ہم سب لوگ جو یہاں مل کر بیٹھے ہیں، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ مزید وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔